لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 9ویں کلپ میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل زرود کے بعد امام کا قافلہ کس منزل پہ ٹھہرا اور وہاں پہ کون کون سے واقعات پیش آئے۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ منزل زرود کے بعد امام کا قافلہ منزل ثعلبیہ پہ 22 ذی الحجہ کو پہنچا ہے اور یہاں پر امام نے ایک شب بھی قیام فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بہترین چشمہ تھا جس کی بنا پہ حاجی حضرات اور مسافر حضرات یہاں پر قیام بھی کرتے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا لاسٹ کلپ میں کہ منزل زرود پر 2 قبیلہ بنی اسد کے شخص آ کے امام کے قافلے سے ملحق ہوئے تھے اور ان لوگوں کو خبر شہادت مسلم اور ہانی علیہ السلام مل گئی تھی۔ اسی بنا پر وہ لوگ اس خبر شہادت کو اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے کہ صحیح موقع پر اس بات کی اطلاع امام کو دیں گے۔ اسی منزل ثعلبیہ پر وہ دونوں شخص امام کی خدمت میں پہنچے اور امام سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک اطلاع مجھے آپ کو دینی ہے اور اطلاع سب کے سامنے دوں یا علیحدہ ہو کے دوں۔ امام نے اس وقت وہاں پہ موجود سبھی لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں سے کوئی بھی رازداری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قبیلہ بنی اسد کے ان دونوں شخص نے امام کو اطلاع دی کہ کوفے میں ہانی بن عروہ اور مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس خبر شہادت سن کر امام بہت غمگین ہوئے۔ بنی ہاشم میں گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے امام کو نصیحت کی کہ امام اس واقعے سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اہل کوفہ آپ کے مددگار اور معاون نہیں ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ امام اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم خدا کی قسم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک مسلم کے خون کا انتقام نہ لے لیں یا ہم بھی موت کا وہ جام نہ پی لیں جو جام مسلم نے پیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اس منزل ثعلبیہ پہ یہ پیش آیا کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ وہب کلبی جو ایک عیسائی نوجوان تھا جو اپنی شادی کر کے واپس لوٹ رہے تھے، ان کی ملاقات امام سے ہوئی۔ امام ان کے خیمے پہ پہنچے مگر خیمے میں وہب کلبی موجود نہیں تھے، ان کی والدہ زبیدہ وہاں موجود تھی۔ امام ان کے خیمے پہ گئے، امام کی ان کی والدہ زبیدہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد گفتگو بھی ہوئی اور اس کے بعد امام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی سفر میں کوئی مشکل ہے تو آپ بتائیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں یہاں پہ پانی کی بہت مشکل ہے اور قلت ہے۔ پھر امام نے اسی مقام پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے اور ادا کرنے کے بعد دعا کی تو ایک بہترین پانی کا چشمہ وہاں پہ جاری ہو گیا۔ تو وہب کلبی کی والدہ زبیدہ پوچھتی ہیں، اس بات سے متاثر ہوتی ہیں، کیا آپ خاندان نبوت سے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، ان کا نواسہ ہوں اور اس بات کا ذکر تمہارے نبی عیسیٰ نے بھی دیا ہے اور تمہاری کتاب انجیل میں بھی اس نبی کا ذکر ہے، میں اسی نبی کا نواسہ ہوں۔ اور پھر امام نے انہیں اپنے قیام سے آگاہ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہب کلبی واپس آئے اور ماں نے تمام اس ماجرے کو اپنے بیٹے کو بتایا اور پھر ماں اور بیٹے امام کے قافلے سے ملحق ہو گئے۔ یہ 2 واقعہ منزل ثعلبیہ پہ پیش آیا۔ تیسرا واقعہ منزل ثعلبیہ پہ یہ پیش آیا کہ ابو حرہ نامی ایک شخص کی امام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام سے کہا کہ آپ حرم خدا سے واپس یا باہر کیوں تشریف لائے ہیں جبکہ لوگ آپ کے دشمن آپ کے قتل کے فراق میں ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ بنی امیہ میرے خون کے پیاسے ہیں، خدا کی قسم یہ جماعت مجھے قتل کرے گی، خدا انہیں ذلت و رسوائی کے لباس سے انہیں آراستہ کرے گا اور ان پر ظالم و جابر لوگ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور پھر
चौथा वाक़या इस मंजिल पर ये पेश आया कि एक मर्द से इमाम की मुलाकात हुई। इमाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उस मर्द ने कहा कि मैं कूफ़ी हूँ, यानी मैं कूफ़े का रहने वाला हूँ। उसके बाद इमाम ने कहा खुदा की कसम, अगर तुझसे मेरी मुलाकात मदीने में होती तो मैं तुम्हें अपने घर में जिब्रील की आमद व रफ्त की निशानियाँ दिखाता। मैं तुम्हें दिखाता कि जिब्रील मेरे जद्द अमजद पे किस मुकाम पर वही लेके आते थे, नाजिल होते थे। मैं तुम्हें दिखाता, अपने घर में वो जगह दिखाता जहाँ पे फरिश्ते मेरे घर पे नाजिल होते थे और फिर परवास किया करते थे। और फिर इमाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मर्द कूफ़ी, ऐ हम ख़ानदान नबूवत, हम ही चश्मे इल्म है। ये लोग जो हमारी मुखालफत पर आमादा हैं, ये लोग कभी भी हम ख़ानदान नबूवत पर कभी गालिब नहीं आ सकते, कभी हमें ज़िल्लत और रुसवाई नसीब नहीं हो सकती है। और फिर इमाम ने उस कूफ़ी से फरमाया कि जो हमारे साथ आएगा, हमारी इताअत करेगा, वो जन्नती होगा, और जो हमारी मुखालफत पर आमादा है, हमारी दुश्मनी पर आमादा है, खुदा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। और एक बात काबिल ज़िक्र है, काबिल बयां है कि दौरान सफ़र जब इमाम मदीने से चले थे, एक मुख्तसर सा काफ़िला था एक, मगर दौरान सफ़र जब लोगों को राह में ये मालूम होता गया कि हुसैन इब्न अली अहले कूफ़ा की दावत नुसरत की बिना पर इमाम कूफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे हैं और इमाम शाह इराक़ तस्लीम किए जाएंगे, तो तख्त व खिलाफत ज़रो जवाहरात सब कुछ उनकी खिदमत में मुहैया होगा। लिहाजा दुनिया के लालची अफराद, हरीस अफराद इमाम के काफ़िले से मुल्हक़ होते चले गए थे। और अब देखें कि जो एक मुख्तसर काफ़िला एक मुख्तसर लश्कर में तब्दील हो चुका था, और मंजिल ज़रूर ही वो पहला मुकाम है जहाँ से निकलने के बाद इमाम की मुसीबतों का आगाज़ हुआ था। और मंजिल ज़रूर से निकलने के बाद इमाम ने इसी मंजिल पर इमाम ने तमाम अपने अहले कारवां से इरशाद फरमाया कि ये बनी उमैया फ़कत हमारे खून के प्यासे हैं, और जो लोग हमारी राह जानी, जो लोग खुदा की राह में जान देना चाहते हैं वो हमारे साथ आएँ, बाकी लोग यहाँ से अलग हो जाएं, अलहदा हो जाएं। और फिर इमाम ने ये ऐलान किया कि मैं तुमसे अपनी बैअत का तौक़ तुम्हारी गले से उठा लेता हूँ और तुम में से हर कोई आज़ाद है। फिर इस मंजिल पर जब लोग बिल्कुल इस बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि नतीजा शहादत है, मौत है, तो दुनियादार अहले दुनिया हरीस अफराद फिर इमाम को छोड़कर अलग होने लगे। जिसको जैसा मौका मिलता गया वो इमाम के कारवां से अलग होता गया। एक रिवायत की बुना पे ये बात भी कही जा सकी, फ़कत वही लोग रह गए थे जो लोग मदीने से इमाम के काफ़िले के साथ रवाना हुए थे। बहुत ही मुख्तसर लोग जो हकीकी हुसैन की मार्फत, अहले बैत की मार्फत, दीन का दर्द रखने वाले लोग हुसैन के साथ रह गए थे। इंशाअल्लाह आइंदा क्लिप में आइंदा मनाजिल और बातों का जिक्र किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।